بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ اس حقیقت کو جانیے کہ نماز کا اگر خاصہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا، تو ہماری نمازیں ہمیں ان کاموں سے کیوں نہیں روک پا رہی؟ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نماز کس شان کی پڑھتے ہیں۔ آپ کی نماز کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ مجھے آدمی کی ضرورت ہے اور اس کے سامنے ایک اپاہج آدمی کو لا کھڑا کیا جائے، اور جب وہ شخص کہے کہ میں اپاہج کو لے کر کیا کروں، یہ بھی بھلا کوئی آدمی ہے، اس کے جواب میں اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے آدمی ہی کہا تھا، بے شک معقولی طور پر وہ آدمی ہی ہے مگر آدمی نہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں جس سے آدمیوں کے کام لیے جائیں۔ بس یہی حال ہماری نماز کا ہے کہ نماز کو تو نماز ہے مگر اس کی یہ شان ہے کہ اس کے نہ ہاتھ نہ پیر ہے، نہ منہ ہے نہ سر ہے، نہ آنکھیں ہیں، اگر ہاتھ ہے تو سر کٹا ہوا ہے، سر ہے تو آنکھیں اندھی ہیں۔ اہل حقیقت تو ایسی نماز کو کل عدم سمجھتے ہیں، جیسے آدمی کی ضرورت کے وقت اپاہج کو کل عدم سمجھا جاتا ہے، مگر فقہا نے دیکھا کہ اگر ایسی نماز کے ہونے پر نہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو لوگ اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ فقہا نے کہا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور اس پر صحت کا حکم لگا دیا، یعنی ہماری نماز ایک اصطلاحی نماز تو ہے لیکن ایک حقیقی نماز نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیں، بالکل بیکار یہ بھی نہیں، نہ ہونے سے اس کا ہونا پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ اگر نظر عنایت ہو جائے تو حق تعالیٰ کے یہاں صورت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ مولانا نے ایسی نماز کے قبول ہونے کی عجیب مثال بیان کی ہے، فرماتے ہیں این قبول ذکر تو از رحمت است، چون نماز مستحاضہ رخصت است، یعنی ایک ایسی عورت جس کو حیض کے علاوہ بیماری سے خون آتا ہو، اس کی نماز شریعت کے لحاظ سے صحیح مانی گئی، حالانکہ نماز کے اندر بھی اس کا خون جاری ہے اور حقیقت کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے، مگر محض رحمت کی بنا پر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہماری نمازوں کا بھی ہے کہ حقیقت میں تو صرف نام کی نماز ہے، مگر حق تعالیٰ کی نظر عنایت سے کبھی یہ بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہی بے خیالی کی نمازیں حقیقی نماز کی طرف وسیلہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض طلبہ بدشوق ہوتے ہیں، نہ مطالعہ کر کے پڑھتے ہیں اور نہ پڑھ کر دیکھتے ہیں، تو ان کا اس وقت پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے، مگر شفیق استاد اس کو مدرسے سے نہیں نکالتا اور یہ کہتا ہے کہ گویا اس وقت اس کو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں، مگر آہستہ آہستہ شوق کی امید ہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جن طالب علموں کو ابتدا میں شوق نہ تھا، جب وہ عرصہ تک کام میں لگے رہے تو ایک وقت خود بخود ان کو شوق پیدا ہو گیا۔ انہی اسباب پر نظر کر کے حضرات فقہا نے ایسی نمازوں پر صحت کا حکم لگا دیا، اور فقہا کا وجود بھی امت کے لیے ایک رحمت ہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آپ اپنی نماز کو بیکار نہ سمجھیں کہ یہ قبول ہی نہ ہوگی، اور نہ ایسے کامل سمجھیں کہ یہ آپ کو مکمل بے حیائی اور برائی سے روکیں گی۔ جب نماز کی یہ تاثیر حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو ہم اپنے اندر یہ اثر نہیں پاتے
تو بات یہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا ایک کامل نماز کی شان ہے۔ آپ کی نماز ہی کامل نہیں، اس لیے اس کا اثر کامل کیا ہوگا؟ ہم نماز کو بری طرح ادا کرتے ہیں، جیسے کوئی جوشاندے کا صفوف بنا کر پھانک لے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جیسی ہماری نماز ہے ویسا ہی اس کا برائی اور بے حیائی سے روکنا ہے۔ اگر نماز کامل ہوتی تو ہم کو تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی، اب ناقص ہے تو کس قدر بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نمازی انسان ایک بے نمازی انسان کی نسبت کم گناہ کرتا ہے۔ اور کیا یہ کم نفع کی بات ہے کہ نمازی آدمی کے پاس کوئی کافر بہکانے کے واسطے نہیں آتا؟ کفار جس کو نمازی دیکھتے ہیں اس کو دین کا پابند اور پختہ سمجھتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ تو نمازی ہے، دین کا پابند ہے، یہ ہمارے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ تو بس کسی نہ کسی طرح سے نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک ہی دیتی ہے۔ اگرچہ صرف سورت کی ہی نماز ہے، وہ بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے۔ نظر عنایت ہوئی تو وہ نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نماز چھوڑ بیٹھیں کہ جس کو قبول ہی نہیں ہونا اس کو ادا ہی کیوں کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے کہ وہ ہماری نماز کو قبول کرنے والے ہیں، اور یہ بات کیا کم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو دیتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھے کامنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا ایک کامنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کچھ کہنا ہو یا کچھ جاننا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔